شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کل 12ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج یہاں سے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 12ویں پارے کی اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہاں تک بات آئی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے ایلچی کے ذریعے سے بلوایا گیا اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا اعلان کر دیا ان عورتوں نے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، خصوصاً زلیخا نے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اسی کا ذکر تیسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما ابرئ نفسی، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیے، کہتے یوسف علیہ السلام کو جب بری قرار دے دیا گیا، ان کی برات کا اعلان کر دیا گیا، تو انہوں نے کسی تکبر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ انسان تو عام طور پہ انسانی ہے، اس کا دل عام طور پہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں بھی برائی کی طرف مائل ہو سکتا تھا اور ایک حد تک رجحان بھی گویا پیدا ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے بچایا تھا۔ تو اللہ بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اس نے مجھ پہ رحم فرمایا اور مجھے اس برائی سے بچایا۔ تواضع اور انکساری اس وقت بھی اپنی بڑائی بیان نہیں کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، جب بادشاہ نے یہ کہا کہ کیسے اس کا انتظام ہوگا کہ جب 7 سالوں میں غلہ بہت اچھا ہوگا اور آگے کی 7 سالوں میں غلہ نہیں ہوگا، قحط کا زمانہ ہوگا، تو اس کا انتظام کیسے ہو؟ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں، انتظام کرنے والا ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر عہدہ طلب کیا، حالانکہ عہدے کو طلب کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن یہ ناجائز اس وقت ہے جب عام حالات ہو تو ناجائز ہے، لیکن جب کسی کو ایسا لگتا ہو کہ اگر وہ اس عہدے پر نہیں آ سکا اور اگر نہیں آیا تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پر ظلم ہوگا، ظلم کے دروازے کھلیں گے، تو اس بات کا اگر قوی اندیشہ ہو تو پھر اس وقت اس بات کی اجازت ہے کہ عہدہ طلب کر کے انصاف کو قائم کرے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کو طلب کیا، یا مجبوری کی حالت میں جب ظلم کے پھیلنے کا اندیشہ اس وقت عہدہ طلب کرنا درست ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے اس ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ
بادشاہ نے حکومت کے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور وہ پورے ملک کے حکمراں بن گئے۔ 7 سال بعد پورے مصر میں سخت قحط پڑا، آس پاس کے علاقے اس لپیٹ میں آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مقرر کیا اپنی حکومت کے اندر کہ جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں ان کے لوگ اگر پریشان ہوں، جہاں پر قحط آیا ہو، لوگ قحط زدہ علاقے میں رہ رہے ہوں، تو انہیں غلہ دیا جائے گا اگر وہ لینے آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جب پتہ چلا کہ مصر کے اندر ایک منصف بادشاہ ہے، ایک رحم دل بادشاہ ہے جو تمام لوگوں کو غلہ دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو یہ لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور ان لوگوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بچپن میں ہی ان لوگوں نے اپنے سے جدا کر دیا تھا، ان کے والد سے جدا کر دیا تھا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ان 10 بھائیوں کو پہچان گئے اور ان کو غلہ دے دیا۔ جب غلہ ان کو دے دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے بنیامین، جسے ہم لے کر نہیں آ سکے ہیں، آپ ان کے لیے بھی غلہ دے دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے یہاں جو قواعد گویا مقرر ہیں اس کے مطابق ہم انہی لوگوں کو غلہ دے سکتے ہیں جو حاضر ہیں، لہذا آپ لوگ آئندہ سال اپنے بھائی کو لے کر آئیے۔ ہاں یاد رکھیے ان کو ضرور لانا پڑے گا، اگر آئندہ سال آپ ان کو لائے بغیر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ دھوکے باز ہوں، جھوٹے ہوں، انہیں ہم غلہ نہیں دیا کرتے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں نے جو اس کے بدلے میں رقم ادا کی تھی، پیسے دیے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پیسوں کو ان کے سامان میں ہی رکھوا دیا۔ جب یہ لوگ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوش و خرم پہنچے تو سارے حالات سے واقف کرایا والد کو، اور یہ کہا کہ ابا جان، بنیامین کے حصے کا جب غلہ ہم نے مانگا تو انہوں نے ایسا ایسا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اب آئندہ ہمیں غلہ ملنے والا نہیں ہے اگر ہم بنیامین کو لے کر نہ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سکتے میں پڑ گئے اور یہ کہا کہ بیٹا، کیا میں تمہیں بنیامین کے سلسلے میں تمہارے اوپر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے یوسف کے سلسلے میں کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں ابا جان، ہم پر اعتماد رکھیے اور ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور انہیں ہم محفوظ طریقے سے واپس لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب سامان کو کھولا ان لوگوں نے تو سامان کے اندر وہ پیسے بھی مل گئے تھے جو یہ لوگ لے کر دینے کے لیے گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو اور بھی خوشی ہوئی اور کہا کہ دیکھیے ابا جان کتنے رحم دل بادشاہ ہیں کہ انہوں نے ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیا، ہم جو مال لے کر گئے تھے ان کو دینے کے لیے وہ بھی واپس کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹو، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام کا عہد لے کر اس بات کا وعدہ نہ کر لو کہ تم بنیامین کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ کوئی ایسے حالات کچھ پیدا ہو جائے جس میں تم بے بس ہو، تمہارا کوئی قصور نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم عہد کرو تم ہر حال میں بنیامین کو واپس لاؤ گے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جو قول و قرار کر رہے ہو اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بیٹو تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، یعنی جب تم مصر کے اندر جانا تو سب کے سب ایک دروازے سے نہ جانا
بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا، یعنی جب یہ لوگ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تنہائی میں بلایا اور یہ کہا کہ بنیامین، میں یوسف ہوں اور تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیں تاکہ بھائی ہے جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے، ان کے ساتھ کچھ لمحات گزار سکیں، خوشی کے لمحات ان کے ساتھ گزار سکیں۔ تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ جب ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور یہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ایک پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپوا دیا، اور پھر یہ آواز لگائی گئی کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، لوگوں کے سامان کی چیکنگ ہوگی۔ ان بھائیوں کے سامان کی چیکنگ کی جب باری آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم چور نہیں ہیں، ہمارے سامان میں پیالہ نہیں مل سکتا آپ کا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم چیکنگ کریں گے، اور جن کے سامان میں وہ پیالہ ملا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یہ طے ہوا کہ اس کی سزا یہی ہوگی کہ جس کے سامان میں پیالہ ملے گا وہی اس کی سزا ہوگی، یعنی اسے روک لیا جائے گا، اسے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب سامان کی چیکنگ شروع ہوئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ ملا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر آج بادشاہ نے بنیامین کو روک لیا تو ہم ابا جان کو کیا جواب دیں گے جا کر؟ اس سے پہلے یوسف کو ہم ان سے جدا کر چکے ہیں، اگر ہم نے بنیامین کو ان سے جدا کر دیا تو ابا جان کی کیا حالت ہوگی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، براہ کرم آپ ہم میں سے کسی کو بھی روک لیجئے، جس کو چاہیں آپ روک لیں، لیکن بنیامین کو جانے دیجئے، ان کے ابا ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، یہ تو ظلم ہوگا کہ غلطی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے۔ ان بھائیوں نے کہا ہم کیا کریں، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے بھی کچھ ایسی ہی تدبیر اختیار کی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ایسا کہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب فیصلہ سنا دیا کہ نہیں ان کو یہیں رہنا ہے تو وہ لوگ بنیامین کے بغیر ہی واپس ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہ پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت غم ہوا، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی جیسا کہ تم لوگوں نے یوسف کے سلسلے میں بات گھڑ لی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ہی تم نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ چلو اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہو سکتا ہے، اللہ ان سب کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہاں یوسف، ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئیں اور دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں یا ہلاک ہو بیٹھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جاؤ میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقین جانو کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے جاؤ تلاش کر کے لاؤ بنیامین کو جہاں سے بھی ہو سکے۔ چنانچہ یہ لوگ کرتے تو کیا کرتے، واپس گئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اولاً اس بات کی درخواست کرنے کے کہ ان کو بھائی کو چھڑائے. پہلے ان لوگوں نے غلے کی بات کی اور تاکہ بات کچھ نارمل ہو، اس کے بعد ہم بات کریں گے. اس کے بعد جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے عزیز یعنی اے بادشاہ سلامت، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آن پڑی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے احسان کیجئے. بادشاہ سلامت نے کہا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ ہم انہیں اب ان کی حقیقت بتلا دیتے ہیں، اور میں کون ہوں اب بتلا ہی دیتا ہوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سنتے ہی ان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے اور وہ بول اٹھے، ارے کیا تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، یعنی اس کو کبھی نہ کبھی اچھی حالت میں ضرور لاتے، اچھا بدلہ ضرور دیتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یقیناً خطا کار تھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا اور یہ کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہوا، آپ لوگ شرمندہ نہ ہو، آج آپ پر کوئی ملامت نہیں. معاف کرنے والی ذات میں کیا، معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے، وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اور یہ کہا کہ اب تم لوگ جاؤ واپس اور یہ میری قمیص لے کر جاؤ. ابا جان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے ہمارے غم میں، اس قمیص کو ابا جان کی آنکھ پر پھیر دینا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کی روشنی واپس ہو جائے گی. چنانچہ وہ لوگ خوشی خوشی واپس گئے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جاؤ اور سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ لوگ خوشی خوشی واپس ہوئے اپنے وطن کی طرف. والد محترم کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ صرف بنیامین ہی نہیں بلکہ یوسف کو بھی ہم نے تلاش لیا ہے. چنانچہ جب یہ لوگ پہنچنے والے تھے تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے جو قریب لوگ تھے ان لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بھی بول رہا ہے تو یقین جانو جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور اس طریقے سے جب یہ لوگ کنعان پہنچے تو قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی. فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی. انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تم سے کہا تھا جاؤ سراغ لگاؤ. سراغ تم نے لگایا اور بالآخر مل گیا. میرا بیٹا بنیامین ہی نہیں بلکہ یوسف بھی مل گئے. تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے. ہم نے بڑی غلطی کی، بہت تکلیف آپ کو پہنچائی، بہت بڑا گناہ ہمیں لوگوں نے کیا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم بڑے خطا کار تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. یہ تھا نبی کا لہجہ کہ اتنی بڑی بڑی غلطی کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو میں نے معاف کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، والدین اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے کہ ادھر یہ بھائی 10 اور والدین آئیں گے، اس لیے شہر سے باہر استقبال کے لیے آپ آ گئے تاکہ ان کا خاص اکرام کر سکیں. اور جب وہ لوگ آئے تو ان کا خاص اکرام کیا، اپنے پاس بٹھایا، ان لوگوں کو تخت پہ بیٹھایا اور وہ سب کے سب اس وقت شکر کے طور پر
سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہی تھی وہ تعبیر اس خواب کی جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 11 بھائی اور ان کے والدین نے شکرانے کے طور پر ان کے سامنے سجدہ کیا۔ سجدہ شکر اس کو کہا جاتا ہے۔ سجدہ شکر دوسری امتوں کے اندر جائز تھا، امت محمدیہ کے اندر سجدہ شکر جائز نہیں۔ کسی کا شکر ادا کرنے کے لیے، کسی کو ریسپیکٹ دینے کے لیے ان کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جائز نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پہ بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کی اور فساد ڈال بھی دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، بڑی اچھی دعا کی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے رب، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اس دعا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک بات کہی ہے کہ مجھے اس حالت میں اس دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ ہر انسان کو اس لیے اپنے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس حالت میں اس دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور ایمان پر قائم ہوں۔ خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ان واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے کہ جو صبر کرتا ہے، نیکی کے راستے اختیار کرتا ہے، صحیح راستے پر رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اللہ انہیں عزت بھی دیتے ہیں اور بڑا مقام بھی عطا کرتے ہیں۔ اور جو دھوکے باز ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 43 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے ارشاد ہے کہ یہ حق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ آیت 11 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے پیچھے نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر کہ انسان کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات کے اندر تبدیلی نہ لے آئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، ہم پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور مسلمانوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے جگہ جگہ، وہ اگر اس کو ہم درست اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے ہوں گے۔ ہمیں خود اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر 100% آنا ہوگا، تبھی جا کر ہمارے حالات بدلیں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آیت 16 کے اندر شرک کی برائی بیان کی گئی ہے، اور آیت 17 میں یہ پیغام ہے کہ باطل چاہے کچھ عرصے غالب نظر آئے، لیکن وہ جھاگ کی طرح بے فائدہ اور فنا ہو جاتا ہے، اور حق پانی اور دوسری نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ بدحدی کرنے والے، رشتہ داری کو توڑنے والے، فساد مچانے والے، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ذکر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نیز آیت 26 کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمارے مالی حالات جو اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔
اللہ اپنی مشیت سے، اپنے حکمت سے جسے جب چاہتا ہے جتنا رزق مناسب سمجھتا ہے وہ دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد ہے، کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرے عرب پر مشرکین اور یہود و نصارہ کا قبضہ تھا، لیکن جو ان کے عقائد کا تسلط تھا اور زمین پر جو ان کا قبضہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو رفتہ رفتہ سمیٹ دیا اور اسلام، مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 52 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو اس طرح فرمایا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو خود اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو واضح اور اچھی طرح سے پیش کر سکیں۔ یعنی ہر قوم کے اندر نبی کو جو بھیجا اسی کی زبان میں بھیجا۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ زبان بذات خود نہ تو کوئی بری چیز ہے نہ کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ عربی زبان کی فضیلت اپنی جگہ مسلمہ کہ وہ قرآن کریم کی زبان ہے اور رسول اللہ کی زبان تھی، جنت کی زبان ہوگی، لیکن بالحیثیت زبان کے، بحیثیت زبان کوئی بھی زبان بری نہیں ہے۔ اس زبان کے بولنے والے چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے گنہگار ہو، زبان تو ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، زبان تو پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور یہودی عربی بولتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریانی زبان جو کفار کی زبان تھی اس زبان کو سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو زبان بحیثیت زبان کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اختلاف السنہ، زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 24 سے 26 تک ایمان والوں کی ثابت قدمی اور کفر کی بے ثباتی کی مثال دی ہے۔ آیت 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پر اثر دعا نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے اللہ محفوظ فرما۔ مکہ مکرمہ کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی زیارت اسے نصیب ہو جائے۔ اور موسم حج میں تو دنیا کا سب سے بڑا مجمع یہی مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھلوں کے تعلق سے جو انہوں نے دعا کی ہے، پھلوں کے افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے ہر گوشے کا اچھا پھل جو ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ خود جو وہاں کی زمین ہے وہ پتھریلی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے، رزق سے اس طریقے سے نوازا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے کہ دنیا کے ہر علاقے کے اچھے پھل وہاں پہنچتے ہیں۔ آیت 48 میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے تو اللہ دوسری زمین و آسمان پیدا فرما دیں گے۔ آگے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوں گی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اس کے بعد بالکل آخر میں، اس پارے کے آخر میں سے دوسری سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے
اور اس میں 99 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ پارہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس صورت کے بقیہ مضامین 14ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔